ہمارے اس نئے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر انس راجہ ایجنسی کو سبسکرائب کریں۔ شہزادی کا جنازہ نکل جائے گا، فاطمہ کی پوتی کی عزت جڑ جائے گی۔ حضرت ننھی سکینہ نے کہا اے میرے بھیا علی اکبر، آجا کربلا کے میدان سے اپنی بہن کی آبرو کو بچا لے۔ میرے چچا جان بھائی قاسم، آجا اپنی بہن کی آبرو کو بچا لے۔ اے میرے چچا عباس، آجا اپنی پیاری بھتیجی جی کی آبرو کو بچا لے۔ جب کوئی آواز نہیں آئی تو ننھی سکینہ نے رو کر کہا بابا تیری بیٹی کی عزت کا جنازہ نکلنے والا ہے۔ اے نواسہ پیغمبر، اب تیری شہزادی کا جنازہ عزت کا نکلنے والا ہے۔ حضرت ننھی سکینہ رو رہی ہے، خدا سے دعا کرتی ہے میرے مولا کہیں امام حسین کی بیٹی سکینہ کی عزت کا جنازہ نہ نکلے۔ رو رو کر کہا اے میرے بابا، اے میرے بابا، دے اب تیری بیٹی کی آبرو لٹنے والی ہے، اب تیری لال کی آبرو لٹنے والی ہے، فاطمہ کی پوتی کی آبرو لٹنے والی ہے، خدیجۃ الکبریٰ کی نواسی کی آج آبرو لٹنے والی ہے۔ سکینہ رو رو کر کہتی ہے، آواز لگا کے بھائی آجا اپنی بہن کی آبرو کو بچا لے، لیکن بھیا تو کربلا کے میدان میں سوا۔ چچا عباس آجاؤ، تم نے میری پیاس بجھانے کے لیے اپنے آپ کو ذبح کرا دیا اور میری عزت کو بچا دیا۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ یزیدی فوجی نے ہمارے ساتھ سے کہا یہ سکینہ مجھے چاہیے۔ سکینہ گھبرا کے رہ گئی، یا اللہ خیر فرما رہا ہے۔ رو کر کہا بابا، حضرت ننھی سکینہ کی آواز نکلی گنبد خضرا کے مکین، اے میرے نانا جان، اپنی بیٹی فاطمہ کی پوتی سکینہ کی آبرو کو بچا لو۔ رو رو کر عرض کرتی ہے نانا جان بچا لو۔ جیسے سکینہ کی آواز سکینہ کی پھوپھی حضرت زینب کے کانوں میں پہنچی، غور کرو میری قوم کی بیٹیوں، جھوٹے عشق میں پھنسنے والیوں، سکینہ کی آواز جیسے ہی سکینہ کی پھوپھی امام حسین کی بہن سیدہ فاطمہ کی بیٹی حضرت سیدہ زینب کے کانوں میں پہنچی کہ میری بیٹی خوب رو رہی ہے۔ کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہا پھوپھی جان، یہ یزیدی میری عزت سے کھلواڑ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ، سیدہ زینب کی رگوں میں جلال حیدری تھا۔ اگر حسین کی رگوں میں دودھ فاطمہ ہے، حضرت زینب کی رگوں میں بھی خون حیدر کرار ہے۔ سیدہ زینب نے جب اتنا سنا میری بیٹی کی عزت کرنے والی ہے، میری بھتیجی کی آبرو کا جنازہ نکلنے والا ہے، نیام سے ذوالفقار حیدری سیدہ زینب نے نکالی، ہواؤں میں لہرائی، اور سنو حضرت زینب کا وہ تاریخی جملہ۔ حضرت سیدہ زینب نے جب ذوالفقار حیدری نکالی، آواز لگائی، اب سکینہ کی عزت کو بچانے کے لیے کربلا سے کوئی علی اکبر نہیں آئے گا، کربلا سے اب کوئی علی اصغر و قاسم نہیں آئے گا، کربلا سے اب سکینہ کی آبرو کو بچانے کے لیے کوئی حسین ابن علی نہیں آئے گا، کربلا سے بچانے کے لیے کوئی امام حسین نہیں آئے گا، کربلا سے بچانے کے لیے کوئی علی کا لال نہیں آئے گا۔ اے ظالموں، اگر تم نے میری سکینہ کی عزت پہ ہاتھ اٹھایا تو یہ زینب ہے، ذوالفقار چلا دے گی، جب یہ ذوالفقار چلے گی تو آواز آئے گی، شیر ملوہ شاہ یزدہ قوت پروردگار رافق الا علی یا سیف الا ذوالفقار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ میرا مقابلہ علی اکبر سے نہیں،
تیرا مقابلہ علی اکبر کی بیٹی سیدہ زینب، اب تیرا مقابلہ امام حسین سے نہیں ہے، امام حسین کی بہن سیدہ زینب سے۔ اب تیرا مقابلہ فاتح یرموک خندق و حنین خیبر علی کے مرتضیٰ سے نہیں ہے، علی مرتضیٰ کی بیٹی سے۔ میں جذبہ دے رہا ہوں، عورتوں کو جذبہ کیسا ہونا چاہیے؟ ذوالفقار حیدری سیدہ زینب ہوا میں نکل چکی ہے، لشکر پہ کوہرام ہو گیا کہ تلوار مت چلانا۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ کہ یہ علی کی بیٹی ہے، اگر جلال میں آ گئی تو زمین بھی کاٹ کے رکھ دے گی، ہوا کو کاٹ کے رکھ دے گی۔ اگر جلال میں آ گئی تو اس کے دادا نے تو خیبر اکھاڑا تھا، یہ پورا کربلا اکھاڑ دے گی۔ اگر یہ جلال میں آ گئی تو اس کے دادا نے تو تبوک اکھاڑا تھا، یہ پورا دربار یزید ملا دے گی۔ اگر یہ جلال میں آ گئی تو عبید اللہ ابن زیاد تیرا تخت ہل کے رہ جائے گا، دربار یزید میں ارتقی مسلسل آ جائے گا۔ تو جب زینب نے یہ کہا تھا تو احمد رضا منظری بولے گا، دربار میں یزید کے زینب کا وہ خطاب، دربار میں یزید کے زینب کا وہ خطاب، مولا علی کے لہجے میں گفتار دیکھیے۔ سیدہ زینب نے جب للکارا تو 22,000 لشکریوں میں سناٹا چھا گیا اور کسی نے حضرت سکینہ کی عزت پہ حملہ نہ کیا۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں اے میری قوم کی بیٹیوں، یہی جذبہ مسلمان نے کرناٹک میں دیا تھا تو دنیا نے بتایا جس حکومت نے کرناٹک میں پردے پہ پابندی لگائی، اللہ نے اس حکومت کو تباہ کر دیا۔ اگر تم پردہ کرنے لگو تو آج بھی حکومت تمہارے قدموں میں ڈال دی جائے، آج بھی حکومت تمہارے قدموں میں ڈال دی جائے گی۔ قوم کی بیٹیوں، تم نے اپنی عزت کا جنازہ خود نکالا ہے، اپنی آبرو کا جنازہ خود نکالا ہے، اپنے تقدس کا نکالا ہے۔ اب ہمیں کہنا یہ ہے، کالج جاؤ میں تمہیں منع نہیں کرتا، یونیورسٹی جاؤ میں تمہیں منع نہیں کرتا، لیکن اپنی نظریں جھکا کر جانا اور تم یہ کہہ دینا یہ دل مصطفیٰ کو دیا ہے، یہ دل مصطفیٰ کو دیا ہے، یہ دل حضرت ابو بکر کو دیا ہے، یہ دل حضرت عمر کو دیا ہے، یہ دل حضرت عثمان کو دیا ہے، یہ دل حضرت علی کو دیا ہے، یہ دل امام حسن کو دیا ہے، یہ دل امام حسین کو دیا ہے، یہ دل زین العابدین کو دیا ہے، یہ دل امام جعفر کو دیا ہے، یہ دل امام باقر کو دیا ہے، یہ دل امام تقی کو دیا ہے، یہ دل امام نقی کو دیا ہے، یہ دل امام حسن عسکری کو دیا ہے، یہ دل غوث اعظم کو دیا ہے، یہ دل غریب نواز کو دیا ہے۔ ارے ہم نے اپنا دل اپنے باپ کو دیا ہے، اپنی ماں کو دیا ہے، اپنے بھائی کو۔ ایسا محبت لیکن کب ہوگا؟ جب یہ تربیت کرنے والا بہن کا بھائی، تربیت کرنے والا بہن کا بھائی ہوگا۔ آج بھائی بھی اتنا بڑا بے غیرت ہو گیا، برا مت ماننا، بات اچھی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جلسہ، اس جلسے کا ایک ایک جملہ احمد رضا منظری کا عورتیں بھی لکھ کر لے جائیں، مرد بھی لکھ کر، ورنہ مولانا امیر الدین صاحب اور قاری لیاقت صاحب لچھے دار تقریر کرانے حق ہے، کوئی سبق نہ ملا تو خاک میں جائے تمہارا کوئی بات۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ غور کرو، عورتوں کی ذمہ داری اپنی جگہ۔ جس دن تمہارے گھر میں تمہاری بیٹی یا تمہاری بہن اپنے سر سے دوپٹہ ہٹا کر گلے میں ڈالے، اسی دن تم اپنی بہن کو اگر تھوڑا سا ٹائٹ کر دو، اے میری بہن تو کس کی بہن ہے؟ آج کے بعد تیرا دوپٹہ گلے میں نہیں سر پہ ہونا چاہیے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو بولو کیا بہن کچھ نہ سیکھے گی؟ اس کو ڈر ہوگا۔ لیکن وہ جملہ دے رہا ہوں مولانا امیر الدین صاحب، اب جملے کی حفاظت کرنا۔ جب بہن دیکھتی میرا بھیا ننگی رنگیوں کا ننگا ناچ دیکھتا ہے، اب جملہ دے رہا ہوں تمہاری غیرت کو للکارنے کے لیے۔ جب یہ بہن دیکھتی کہ میرا بھیا ٹی وی پر موبائل پر رنگیوں کا ننگا ناچ دیکھتا ہے، جب یہ میرا بھیا رنگیوں کا ننگا ناچ دیکھتا ہے، تو جب یہ دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھے گا تو اس کی بہن بیٹی کو بھی کوئی دوسرا دیکھے گا۔ حق ہے، بے شک۔ کہاں چلی جاتی اس وقت تمہاری غیرت؟ تم یہ کہو ہم دوسرے کی بہن بیٹی نہیں دیکھیں گے تو انشاءاللہ تمہاری بہن بیٹی کو بھی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ حق ہے۔ لیکن تم جب دوسری کی بیٹیوں کو تاکو گے، کبھی ان کی جوانی کو
ताकोगे, कभी उनके जिस्म को ताकोगे, कभी उनकी जुल्फों को ताकोगे, कभी उनके उठने को ताकोगे, कभी उनके निकलने को ताकोगे, तो तुम्हारी बहन को भी कोई दूसरा देखेगा, तुम्हारी बेटियों को भी कोई दूसरा देखेगा, तुम्हारी माँ को भी कोई दूसरा देखेगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मदीना शरीफ से मस्जिद नबी से करीब 1 किलोमीटर एक जगह है जिसका नाम बनु कैनका है। उस बनु कैनका में एक मुसलमान औरत तिजारत करने की नियत से जाती है। तवज्जो करो नौजवानों, तुम्हारे अंदर जज्बा कैसा होना चाहिए। बनु कैनका बस्ती में जब एक मुसलमान औरत बिजर से तिजारत करने के लिए जाती है, यहूदियों ने देखा ये मुसलमान औरत है, पर्दे ओढ़ी हुई है, उस औरत की इज्जत से खिलवाड़ करना चाहा। उस मुसलमान औरत ने कहा है कोई मेरा भाई जो मेरी इज्जत को बचा ले। एक नौजवान मर्द मुसलमान वहीं पे खड़ा था, तलवार लेकर बाहर आ गया। उसने कहा यहूदियों, तुम्हें मालूम नहीं ये मेरी सगी बहन तो नहीं है लेकिन मेरे कलमे की बहन है, ये मेरी सगी बहन तो नहीं है लेकिन मेरे कलमे की बहन है। जिस नबी का कलमा मैं पढ़ता हूँ उसी नबी का कलमा ये पढ़ती है, जिस नबी का मैं दीवाना हूँ उसी नबी की ये दीवानी है, जिस नबी को मैं मानता हूँ उसी नबी को मैं मानता हूँ। मेरी सगी बहन तो नहीं है, इसकी रगों में मेरे बाप का खून तो नहीं है, इसकी रगों में मेरी माँ के दूध का असर तो नहीं है, लेकिन कलमे का रिश्ता है। उस नौजवान मुसलमान ने देखा कि मेरी मुसलमान बहन की इज्जत को निकाल लूटा जा रहा है, तलवार निकाली, हजारों यहूदियों में तन्हा मुसलमान अकेले लड़ने लगा, लड़ते लड़ते जख्मी हो गया, खून निकलने लगा, रूह कफन से मुनसरी से परवास होने वाली है। मरने से पहले उसने अपने हाथों को उठाकर कहा था या रसूल अल्लाह मेरी मदद को पहुंच जाइए, आका मेरी मदद फरमा दीजिए। उस रोक जाने वाले मुसलमान ने अपने दिल से आवाज लगाई, कहा 2 किलोमीटर दूर वो जंग चल रहा है, मस्जिद नबी मेरे आका तशरीफ फरमा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से कहा खामोश हो जाओ, बनु कैनका बस्ती में एक हमारा मुसलमान मेरा कलमा पढ़ने वाला मुझे मदद के लिए बुला रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं से चल पड़े। अब मैं पूछना चाहता हूँ मसलके आला हज़रत सजाने वालों, मसलके आला हज़रत का नारा लगाने वालों, आखिर ये मेरे नबी ने 2 किलोमीटर दूर की आवाज को कैसे सुन लिया? तो आला हज़रत इसका जवाब देते हैं, अरे ये तो 2 किलोमीटर दूर है और कोई खैर क्या तुमसे नहीं हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। बहुत बहुत सुभान अल्लाह। 2-3 किलोमीटर दूर ये जख्मी होकर शहीद हो रहा है मुसलमान, और मेरे नबी मस्जिद नबी में सहाबा के चुंगट में तशरीफ फरमा है। ये जख्मी होकर शहीद होने के करीब था, रूह कफन से मुनसरी से निकलने वाली ही थी। इसे आवाज दी आका मेरी मदद को आ जाइए, ऐ मेरे मौका में मेरे मौला मेरी मदद को आ जाइए। मसलके आला हज़रत के नाम से जलसा कराने वालों, सहाबी का अकीदा क्या था? सहाबी का अकीदा ये था अगरचे मैं 2 किलोमीटर दूर हूँ लेकिन मेरा नबी मेरी आवाज को सुन लेता है। सुभान अल्लाह। पता ये चला सहाबी का अकीदा ये है, नबी कहीं हो उम्मती कहीं हो, उम्मती जहां से बुलाएगा नबी मदद के लिए आ जाएगा। सुभान अल्लाह, बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। हम हिंदुस्तान के सूबा उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर गांव में नबी को याद कर रहे हैं। नबी मदीना में सुन, बेशक हम नबी का नारा यहाँ लगा रहे, नबी वहां सुन रहा। तो सहाबी का अकीदा था हम कहीं हो नबी कहीं हो सुन लेता है, क्योंकि दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को लेकर आ गए बनु कैनका बस्ती में। जब देखा कि वो मुसलमान जो अपनी बहन की इज्जत को बचाने के लिए, कलमे की बहन की इज्जत को बचाने के लिए आखिरी सांसें ले रहा है, मेरे नबी ने उसके सर को अपनी गोद में रखा। सहाबा से कहा यहूदियों की पहले खबर ले लो, मैं अपने गुलाम की खबर लेता हूँ। मेरे नबी की गोद है, मेरे नबी का जिस्म है, और उस मुसलमान का सर मेरे नबी की गोद में है। रूह निकल जाती है, जब रूह निकलती है तो फरिश्तों ने कहा आने वाले तेरी रूह जो निकली है कहीं और नहीं है, मुस्तफा की गोद में निकली है। अब तू जन्नत में भी जाएगा तो किसी और के सदक़े में नहीं, आमना के लाल के सदक़े। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। क्या नसीबा था? जैसे ही लच्छेदार करते शुरू ही रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। इस्लाह क्या पसंद किसी को नहीं,
سب کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ زور سے بولو. تو نکل رہی ہے. ہاں امام صاحب تمہاری تمنا کیا ہے؟ گود میں سر کس کے ہو؟ بیوی کے نا. بیوی کی گود میں سر رکھنا حرام نہیں ہے، مصطفیٰ کی سنت. بے شک مصطفیٰ کی، میرے نبی کی روح پاک جو نکلی ہے ہم سب کی اماں سیدہ عائشہ کی گود میں نکلی ہے. بہت خوب بے شک تو امام صاحب کو ایسا شرما گئے کہ اگر کہہ دیا تو صبح مسجد سے استعفا. ارے بیوی کی سر گود میں سر رکھ کے سو جاؤ، نبی کی سنت ادا ہو جائے. بے شک زور سے بولو. سبحان اللہ کس کی گود میں سر رکھنا؟ زور سے بولو، زور سے بولو. بیوی کی گود میں سر رکھنا میرے نبی کی سنت. میرے نبی کے جو وصال ہوا ہے، روح نکلی ہے، کس کی گود میں نکلی؟ ہم سب کی اماں سیدہ عائشہ کی. اب جملہ دے رہا ہوں، سر تمہارا تمہاری بیوی کی گود میں ہو تو سنت، اور تمہارا سر کسی اور کی گود میں ہو تو زنا. منہ کالا اور تمہارا سر تمہاری بیوی کی گود میں ہو تو منہ پہ رونق تو مصطفیٰ کی سنت ادا ہو جاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. عزیزان ملت اسلامیہ نبی کی گود ہے، صحابی کا سر روح نکل رہی ہے. میرے صحابی نے کہا، نبی کے دیوانے نے کہا، آقا یہ میری اسلامی بہن کی عزت سے کھلواڑ کر رہے تھے، سرکار مجھے برداشت نہ ہوا، میں نے تلوار نکال لی. تو اب میرے نبی کا جواب تو سنو، میرے آقا کا جواب سنو. میرے آقا نے فرمایا، ارے جب تک میری امت کے نوجوانوں کے دل میں یہ جذبہ رہے گا کہ اپنی اسلامی بہن کی عزت کو بچانا ہے، اگر یہ جذبہ رہے گا تو کسی کی اماں نے دودھ نہیں پلایا کہ ہماری بیٹیوں کو کوئی اپنے بستر پر لے جائے. جب تک نوجوان رہے گا ہماری بہنوں کی عزت سلامت رہے گا. زندہ باد حق ہے بے شک سبحان اللہ. بہت خوب لاجواب. ہم نے اپنی بہنوں کی عزت کرنا چھوڑ دی. اب جو صحابہ کی تلواریں چلتی بتایا کہ ہماری بہنوں کی عزت لٹو گے. حضرات اب تمہیں سبق کیا ملا کہ تمہاری سگی بہن کی عزت لٹے تب بھی تمہاری عزت ہے، تمہارے کلمے والی بہن کی عزت لٹے تب بھی تمہاری عزت ہے. یہ جذبہ تمہارے اندر رہے گا تو انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے. اب نوجوانوں میں تمہیں پیغام دیتا ہوں، جب تمہاری بہن جوان ہو تو اپنی بہن سے ایک بات کہہ دینا، اے میری بہن اگر تو عزت کے ساتھ چلے گی تو تیرے بھیا کی عزت سلامت رہے گی. اور نوجوانوں تو کسی کی بہو بیٹی کو دیکھنا بند کرو. اگر رنڈیوں کے ناچ ہو تو تم اس میں مت جاؤ تاکہ تمہاری بیٹیوں کے دل میں جذبہ پیدا نہ ہو جائے، تمہاری بہنوں کے دل میں جذبہ پیدا نہ ہو جائے. اس لیے تم غیروں کے ساتھ رہنا بند کر دو، تم غیروں سے عشق بازی بند کر دو. انشاءاللہ تمہاری بہنیں سلامت رہیں گی، تمہاری بیٹیاں سلامت رہیں گی، تمہاری مائیں سلامت رہیں گی. کیونکہ دنیا جانتی ہے جب تک یہ مسلمان نبی کے کردار پر عمل کرتا رہے گا دنیا ایسے قدموں میں جب تم نبی کے کردار پر عمل کرنا بند کر دو گے دنیا سے تباہ و برباد ہو جاؤ گے. مسلمانوں جاتے جاتے میں آخری بات ایک اور کہہ دوں، اس کے بعد تقریر ختم کرتا ہوں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہی غلامی ہے. مسکان نے جب یہ کام کیا تھا تو ایک جاپان ملک ہے جو ہمارے ملک کا پڑوسی ملک ہے، اس جاپان میں ایک مسلمان ادھوگپتی کروڑ پتی تھا. اس کے کانوں میں جب یہ خبر پہنچی تو اس ادھوگپتی مسلمان نے فون کیا مسکان کے والد کو اور کہا بیٹی مسکان سے میری بات کراؤ. جب مسکان نے اس سے بات کی تو اس ادھوگپتی مسلمان جاپان کے مسلمان نے کہا، اے میری بیٹی تو نے پردہ کر کے پوری دنیا کی عورتوں کی عزت کو دوبارہ کر دیا ہے، تو نے پردہ کر کے پوری عزت کو بچا لیا ہے، پورے سماج کو بچا لیا ہے. اے میری بیٹی یہ تیرا بھائی جاپان کا بہت پیسے والا کروڑ پتی ہے، دنیا کے جس ملک میں چاہے، جس ملک کی یونیورسٹی میں چاہے، جس یونیورسٹی کے جس کالج میں چاہے تو داخلہ لے لے، پوری زندگی تیرا خرچہ یہ جاپان کا تیرا بھائی اٹھائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں ٹویٹر پہ اپنے آپ کو فیمس کرنے والی ہو، فیس بک پر اپنے آپ کو فیمس کرنے والی ہو، واٹس ایپ پر اپنے آپ کو فیمس کرنے والی ہو، مسکان نے کون سا بڑا کام کیا تھا؟ صرف اپنا پردہ کر لیا، اپنی سماج کی عزت کو بچا لیا اور جاپان تک اس کا کوہرام ہو گیا. اس نے کہا میری بیٹی مسکان پردہ کرنا تیرا کام ہے، تعلیم کا خرچ اٹھانا میرا. لیکن آج ہمارے سماج میں ایسے لوگ نہیں.
آج بہن کسی اور سے عشق لڑاتی ہے، بھائی کسی اور سے عشق لڑاتا ہے. کب سدھرو گے نوجوان؟ ارے دوسرے کی بیٹی بھی تو بیٹی ہے، دوسرے کی بہن بھی تو بہن ہے، دوسرے کی ماں بھی تو ماں ہے، وہ بھی تو کسی کی عزت ہے. جب تم اس کی عزت سے کھلواڑ کرو گے تو تمہاری عزت نہیں رکے گی. حق ہے حق ہے. اس لیے میرے بھائیوں اب میں ایک بات اور تمہیں بتا دوں، عورتیں اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ ہم عورتیں اسلام کی کیا خدمت کر سکتے ہیں. مسلمانوں نے جہاں اسلام کو بچایا ہے وہیں سب سے پہلی شہادت جو دی ہے وہ کسی مرد نے نہیں دی. اسلام میں سب سے پہلی شہادت ایک عورت کی ہے جن کا نام حضرت سمیہ ہے. یہ حضرت سمیہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں تھی، یاسر کی بیوی تھی. ابو جہل ان سے اتنی نفرت کرتا تھا جب یہ مسلمان ہوئی کہ ان کے نیزہ مار کر شہید کر دیا. حضرت سمیہ نے رو کر کہا تھا اے میری قوم کی بیٹیوں میں تو جا رہی ہوں لیکن نبی کا دین پھیلا کر جا رہی ہوں، نبی کی آبرو بچا کر جا رہی ہوں. اب میری قوم کی بیٹیوں جب تم کالج جاؤ تو اپنے نبی کا پیغام دینا، اپنے رسول کا پیغام دینا، ابو بکر و عمر کا پیغام دینا، صحابہ کی عظمت کا پیغام دینا، اپنے دین کا پیغام دینا. جب یہ پیغام دو گی تو انشاءاللہ تمہاری بھی عزت بڑھے گی، تمہارے بھائی کی بھی عزت بڑھے گی، تمہارے سماج کی بھی عزت بڑھے گی اور تمہارا بھی نام انشاءاللہ مسکان کے ساتھ ہو جائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ اب میں 2 منٹ کی گفتگو مسلک اعلیٰ حضرت پر بھی کر دوں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے جس کو آج ہم مانتے ہیں. مسلک اعلیٰ حضرت نبی کی عظمت کو جس نے بچایا ہے اسی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. نبی کی نبوت پر حملہ ہوا تو جس نے بچایا ہے اسی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. نبی کے معجزات پر حملہ ہوا تو جس نے بچایا ہے اسی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. نبی کے اختیار پر حملہ ہوا تو جس نے بچایا ہے اسی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. نبی کے علم غیب پر حملہ ہوا تو جس نے بچایا ہے اسی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. ابو بکر کی صداقت پہ حملہ ہوا جس نے بچایا ہے اسی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. جس نے حضرت عمر کی عدالت کو بچایا اسی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. جس نے حضرت عثمان کی صحابت کو بچایا اسی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. جس نے علی کی شجاعت کو بچایا اسی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. جس نے امام حسن کو بچایا اسی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. جس نے حسین کی عظمت کا اعلان کیا اسی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. جس نے غوث اعظم کو بچایا اسی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. جس نے شریعت کو بچایا اسی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. جس نے حضرت سلطان شہدا رسول غازی کی آبرو کو بچایا اسی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت. نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد. عورت کے بولو سبحان اللہ. جس نے ابو بکر کی صداقت کو بچایا وہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے. جس نے عمر کی عدالت کو بچایا وہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے. جس نے غوث کی کرامت کو بچایا وہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے. جس نے خواجہ کی چھٹی کو بچایا وہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے. جس نے نبی کو بچایا وہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے. جس نے الاولیاء کی وہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے. جس نے بالمال الغیبیہ دی وہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے. جس نے قیصر ایمان دیا وہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے. جس نے حسن الحرمین دی وہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے. اور جس نے کہا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، جبے بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، چاہت کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، اسی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت. زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بہت بہت سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسی کا نام مسلک احمد رضا مسلک اعلیٰ حضرت ہے. مسلک اعلیٰ اور حضرت. بتاؤں جس نے نبی کے معجزات کی آبرو کو بچایا اسی کا نام مسلک. اعلیٰ حضرت. جس نے ابو بکر کی عظمت کو بچایا اسی کا نام مسلک. اعلیٰ حضرت. زور سے بولو اسی کا نام مسلک. اعلیٰ حضرت. جس نے دیوبندیوں سے تمہارے عقیدے کو بچایا اس کا نام مسلک. اعلیٰ حضرت. جس نے وہابیوں سے تمہیں بچایا اس کا نام مسلک اعلیٰ. جس نے مودودیوں سے تمہیں بچایا اسی کا نام مسلک اعلیٰ. اب اعلیٰ حضرت تم بولو اسی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. جس نے کنز الایمان تمہیں دیا اسی کا نام مسلک اعلیٰ. جس نے الدولۃ المکیہ تمہیں دی اسی کا نام مسلک اعلیٰ. جس نے حسام الحرمین تمہیں دی اسی کا نام مسلک اعلیٰ. جس نے نبی کا عشق دیا اسی کا نام مسلک اعلیٰ. جس نے تمہیں فاتحہ کا طریقہ دیا اسی کا نام مسلک اعلیٰ. جس نے تمہیں غوث کی خیالی کا طریقہ بتایا اسی کا نام مسلک اعلیٰ. ارے جس نے ابو بکر سے لے کر عمر سے لے کر عثمان سے لے
सलाम बहुत खूब, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद रज़ा साहब निकला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिसने हमारे अकीदे को बचाया। और बताऊं, काजीपुर में जो जलसा हो रहा है, ये जलसे का जो मिजाज दिया उसी का नाम मसलक आला। मसलक आला हजरत है, बहुत खूब। और वो बरेली से बोल भी पड़ा। क्या बोला? या रसूल अल्लाह, सबर कहूं तुझे, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। आबे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो मसआबे तनाही से है बनी। क्या क्या कहूँ तुझे, बहुत खूब। रज़ा ने खत में सुफन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहे तुझे, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। एक जुमला मेरे दिमाग में और आ गया, इजाजत है? जी जी बिल्कुल, बोलूं रफीक साहब? बेशक। मसलक आला हजरत है क्या? जी बताएं। किसी ने कहा आदम आला, किसी ने कहा हजरत मूसा आला, किसी ने कहा हजरत जकरिया आला, किसी ने कहा हजरत यहया आला, किसी ने कहा सुलेमान पैगंबर आला, किसी ने कहा हुस्न यूसुफ आला, बेशक। किसी ने कहा कुर्बानी इस्माइल आला, किसी ने कहा इब्राहिम खलीलुल्लाह की सुन्नत आला, किसी ने कहा इब्राहिम का जलाल आला, किसी ने कहा मूसा का कमाल आला, किसी ने कहा दाऊद का पैगंबर आला, किसी ने कहा सुलेमान की हुकूमत आला। लेकिन जब बात बरेली के आला हजरत के कानों में पहुंची तो किसी ने कहा हजरत आदम आला है। इमाम अहमद रजा बोले हम भी मानते हैं। किसी ने कहा हजरत जकरिया आला है, मेरा इमाम बोला हम भी मानते हैं। किसी ने कहा सुलेमान आला है, मेरा इमाम बोला हम भी आला है। अब मेरा रजा पलट के जवाब देता है, अरे ये सब आला है, लेकिन मेरा नबी सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी। खबर के तेरे तारे खिले छू गए, हमारा नबी सबसे वाले उजलों में चर्चा किए, मेरे शीशों में चर्चा हमारा नबी। कौन कहता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिसके कलमों में भोग में आने है खाने मसीहा हमारा नबी। तुम सदों को रखा उसका दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सबने कहा आदम आला, आदम आला है, आदम आला है, बेशक। लेकिन आदम से आला कौन? बेशक। से बोलो। देखो भाई, रात के 1:45 बजे जलसा बेला है। बेशक। मौलाना अमीरुद्दीन साहब और कारी लियाकत साहब ये साथ मत चलना, जलसा फेल है। जलसा फेल तो नहीं है? नहीं बिल्कुल। फेल तो नहीं है। कोई आए या ना आए, मदीने वाला आ गया। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। मदीने वाला आ गया, और जहाँ मदीने वाला आ जाए वहाँ किसी की जरूरत नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह। क्यों? जवाब दूं, हजरत आदम भी आ गए थे। बोलो बोलो बोलो। बोले सुभान अल्लाह। हजरत आदम मस्जिद अक्सा में, लेकिन कमी महसूस हो रही है। बोलो, अगर बरेली में बोलता तो कोहराम हो जाता। हजरत आदम आ गए, लेकिन कमी महसूस हो रही। हजरत जकरिया भी आ गए, कमी महसूस हो रही। हजरत यहया भी आ गए, कमी महसूस हो रही थी। जिब्राइल कह रहे थे मौला भी कुछ कमी है। इतने में एक सवारी आई, हवाओं का कलेजा चीरते हुए, हजाओं का कलेजा फाड़ते हुए सवारी आई। जिब्राइल ने रोकी, मस्जिद अक्सा में बांधी, अभी कमी पूरी नहीं हुई थी। इतने में